ہم نے جانا ذوالقرنین فارس کے بادشاہ تھے اور تاریخ ان کو کن الفاظ میں یاد کرتی ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ یہودی ذوالقرنین کو ان کی بابل کی فتح اور وہاں کی یہودی آبادی کو آزاد کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، جس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ عام طور پر اس زمانے میں جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتا تو وہاں ظلم و ستم کی داستان لکھی جاتی، جوان اور بوڑھے مردوں کو قتل کر دیا جاتا اور جو بچ جاتے انہیں بچوں اور عورتوں کے ساتھ غلام بنا لیا جاتا اور بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچ دیا جاتا۔ لیکن ذوالقرنین کا طرز عمل کچھ اور تھا۔ وہ ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ مشہور تھے، اور اس کا ثبوت تاریخ کے اوراق میں رقم ہے۔ بابل کو فتح کرنے کے بعد بابل کی مرکزی اور بالا ترین عمارت پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا، جس کی گونج آج کے دور میں بھی سنائی دیتی ہے۔ آج کا انسان سوچتا ہے کہ وہ تاریخ کے مقابلے میں اعلیٰ ترین معاشرتی اقدار تک پہنچ گیا ہے، جس کی ایک واضح مثال اقوام متحدہ کا قیام ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کی مرکزی عمارت میں 2500 سال پرانا فرمان رکھا ہوا ہے، جو کہ مٹی کے سلنڈر پر کندہ ہے۔ اس فرمان کو دنیا کے سب سے قدیمی انسانی حقوق کے قوانین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور یہ وہی فرمان ہے جو ذوالقرنین نے بابل کے مرکزی قلعے پر کھڑے ہو کر جاری کیا۔ اس زمانے میں کاغذ کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس فرمان کو مٹی کے سلنڈر پر مختلف زبانوں میں، جو کہ ذوالقرنین کی سلطنت میں بولی جاتی تھیں، ترجمہ کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بھی ذوالقرنین کی طرز حکومت کا حصہ تھا کہ وہ بجائے لوگوں کو فارسی بولنے اور لکھنے پر مجبور کرتے، وہ اپنے تمام تر قوانین کو ریاست میں بولے جانے والی تمام زبانوں میں ترجمہ کر کے بانٹ دیا کرتے، جس سے عوام کی ثقافتی قدریں مجروح نہیں ہوتی تھیں۔ اس سلنڈر کی نقلیں اقوام متحدہ کی عمارت اور ایرانی پارلیمنٹ میں رکھی گئی ہیں، اور اصلی سلنڈر برٹش میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اس سلنڈر پر کچھ قوانین لکھے ہوئے ہیں جو ذوالقرنین کی سلطنت کی بنیاد تھے۔ ادھر لکھا ہے، میں ذوالقرنین میری سلطنت کے تمام لوگوں کی تہذیب، ثقافت اور مذہب کا احترام کروں گا، اور اپنے تمام نائبین کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں غلامی کو ختم کرتا ہوں اور اپنی سلطنت میں غلاموں کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کرتا ہوں۔ اگر کسی نے بھی کسی کی حق تلفی کی تو میں حق تلفی کرنے والے کو سزا دوں گا اور مظلوم کو اس کا حق دلاؤں گا۔ میری سلطنت میں تمام لوگوں کو جو بھی مذہب یا پیشہ چاہیں اختیار کرنے کی اجازت ہے، بشرطے وہ کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو انٹرنیٹ جیسے معلوماتی نظام اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کے ہونے کے باوجود دنیا میں 45 لاکھ افراد غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ذوالقرنین نے 2500 سال پہلے ہی یہ ظالمانہ رواج اپنی سلطنت میں ختم کر دیا تھا۔ ذوالقرنین کے اسی رویے کی وجہ سے وہ اپنے دور میں نہایت مقبول تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بابل میں داخل ہو رہے تھے تو بجائے مزاحمت کرنے کے لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے۔ ذوالقرنین کئی نمایاں خوبیوں کے مالک تھے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اور جن کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 84۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا کی اور اسے ہر چیز کا سامان بھی عنایت کر دیا تھا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ذوالقرنین کو زمین پر بڑی پختہ بادشاہت عطا کی تھی۔ جیسے کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان سے لے کر یونان کے ساحلوں تک تھی، اور اس دور میں دنیا کی 44% آبادی ذوالقرنین کی سلطنت کا حصہ تھی۔ ذوالقرنین نے پرسیپلس جیسے شہر کی بنیاد بھی رکھی، جسے اس دور میں دنیا کا امیر ترین شہر کہا جاتا تھا۔ پرسیپلس ذوالقرنین کی سلطنت کا ایک اہم دارالخلافہ تھا، اور اگر اس شہر کو اقوام متحدہ سے تشبیہ دی جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ یہاں لوگ سلطنت کی تمام ریاستوں سے بغیر کسی دباؤ کے آتے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے استطاعت کے مطابق بادشاہ کے لیے تحفے تحائف بھی لاتے۔ اس منظر کی جھلک پرسیپلس شہر کی دیواروں پر کندہ دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر خواص اور نائبین مرکزی عمارت میں جمع ہو جاتے
جہاں ہر نائب مختص کیے ہوئے ستونوں کے پاس چلے جاتے اور اپنی ریاستوں کے مسئلے مسائل بیان کیا کرتے اور ان کا حل نکالتے۔ اس کے علاوہ ذوالقرنین اعلیٰ عسکری صلاحیتوں کے بھی مالک تھے، جس کی تربیت وہ بچپن سے ہی حاصل کر رہے تھے۔ یونان پر حملہ کرتے وقت راہ میں پانی آتا ہے تو بجائے کہ کشتیوں میں سوار ہو کر باری باری فوج کو ایک ساحل سے دوسرے تک پہنچاتے، ذوالقرنین نے تمام کشتیوں کو اکٹھا کر کے ایک پل کی صورت دے دی اور اس سے اپنی فوج کو گزارا۔ اسی طرح کی مثالیں ہمیں ذوالقرنین کی زندگی میں جگہ جگہ ملتی ہیں، جن سے ان کی ذہانت، بہادری اور عسکری صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو کہ کافی حیرت انگیز ہے کہ جب بھی ذوالقرنین کسی علاقے پر قابض ہوتے تو بجائے فوج میں کمی واقع ہوتی، اس کے برعکس ان کی فوج میں اضافہ ہو جاتا، کیونکہ مقامی لوگ اور فوجیں ان کے احسن اور عادلانہ رویہ دیکھ کر ان کی صفوں میں شامل ہو جاتے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیت ذوالقرنین لقب استعمال کرنے کے بعد کا منظر بتا رہی ہے، یعنی میڈیا اور پارسا کو ایک ریاست بننے کے بعد کے حالات اور واقعات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 85۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ آیت نمبر 85 میں ہمیں ذوالقرنین کے اس سفر کا آغاز بتایا جا رہا ہے جو آخر کار ہمیں اس جگہ لے جائے گا جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کا محاسبہ کیا اور ایک مقررہ وقت تک ان کی راہ بند کر دی۔ قرآن میں ذوالقرنین کے سفر کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 85 دو بار پھر دہرائی جائے گی، یعنی وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ تینوں بار اگلی آیت میں سمت اور علاقہ تبدیل ہونے کی نشاندہی ہے، حالانکہ تیسری بار دہرائے جانے کے کوئی واضح اشارہ آیت میں موجود نہیں، لیکن اس وقت تک ذوالقرنین ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد صرف ایک ہی سمت میں بڑھنا ممکن ہے۔ یہ تمام باتیں آگے چل کے واضح ہو جائیں گی، لیکن فی الوقت ہم ذوالقرنین کے سفر کے آغاز کو دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 86۔ یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ ان آیات میں جگہ جگہ علامتی اشارے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ذوالقرنین لقب کا استعمال، جو بظاہر تو ایک نام ہے جو قرآن میں استعمال کیا گیا، لیکن جیسے موتی سمندر کی گہرائیوں میں ملتے ہیں، اسی طرح اس لقب کے پیچھے ایک اور بڑی حقیقت ہے جو کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، یعنی میڈیا اور پارسا کا ایک ہونا۔ ایک اشارہ آیت نمبر 86 کی افتتاح میں بھی دیا گیا ہے، یعنی سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ جیسے کہ صاف ظاہر ہے سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، لہٰذا اس سے مراد ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ ذوالقرنین کے دور میں جو علاقہ میڈیا سلطنت کے مغرب کی جانب آتا ہے وہ آرمینیا کا ہے، اور قدیمی آرمینیا آج کے آرمینیا سے 3 گنا بڑا تھا، اور یہاں 2 مرکزی ریاستیں تھیں، اور ان دونوں قوموں کا ذکر سورہ کہف آیت نمبر 87 اور 88 میں موجود ہے، جس کا ہم ذکر کریں گے۔ لیکن فی الوقت ہم آرمینیا اور اس علاقے میں موجود آبی ذخیرے کی نشاندہی کریں گے جس کا ذکر آیت نمبر 86 میں کیا گیا ہے۔ قدیمی آرمینیا موجودہ آرمینیا سے 3 گنا بڑا تھا، اور وہاں 3 بڑے آبی ذخیرے موجود تھے جو کہ جھیل ارمیا، جھیل وان اور جھیل سیاوان ہیں۔ موجودہ آرمینیا میں صرف جھیل سیاوان یا سیوان ہے، اور یہی وہ جھیل ہے جس کی طرف ذوالقرنین بڑھے، جس کا اشارہ قرآن میں ہے۔ آج بھی لیک سیاوان یورو ایشیا کی سب سے بڑی جھیل تصور کی جاتی ہے، حالانکہ انسانی مداخلت کی وجہ سے اس کے حجم میں 44% کمی واقع ہو چکی ہے۔ آج بھی آرمینیا کے لوگوں کی پانی کی ضروریات اسی جھیل سے پوری ہوتی ہیں، اور یہ جھیل آرمینیا کے کل رقبے کا 5% حصہ ہے۔ قرآن میں جو اس جھیل کی پہلی خصوصیت بتائی گئی ہے وہ اس کی کالی رنگت
یا کیچڑ نما ہونا ہے، تو یہ بات لیک سیاوان کے نام سے ہی صاف ظاہر ہے۔ جیسے کہ ہم جان چکے ہیں کہ قدیمی آرمینیا میں 3 جھیلیں موجود تھیں، جھیل ارمیہ، جھیل وان اور جھیل سیاوان۔ جھیل سیاوان کے نام کے 2 حصے ہیں، پہلا سیاہ جس کا مطلب ہے کالا، جو اس جھیل کے پانی کی کالی رنگت کی وجہ سے پڑا، اور دوسرا حصہ وان جو کہ جھیل وان سے لیا گیا ہے، مطلب دونوں حصوں کو ملا کر کالا وان بن جاتا ہے۔ ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اس نام کا پہلا حصہ یعنی سیاہ فارسی زبان سے اخذ کردہ ہے، جو کہ فارس کے اس علاقے پر حکمرانی کی نشاندہی بھی ہے، اور فارس کی آرمینیا پر حکومت کے دور کو تاریخی حوالوں میں پرشین آرمینیا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ جو اس آبی ذخیرے کی دوسری خصوصیت بتائی گئی ہے وہ اس کا چشمے جیسا ہونا ہے، یعنی اس آبی ذخیرے کا پانی میٹھا ہوگا جو کہ جھیل سیاوان پر پورا اترتا ہے، اور اس کا پانی آرمینیا میں آبپاشی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا آغاز سوویت دور میں کیا گیا تھا۔ پھر آیت نمبر 86 میں ایک اور بات کا ذکر ملتا ہے جو کہ کافی غور طلب ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ذوالقرنین کو ان لوگوں پر جو ان کو وہاں ملے کہ وہ جیسا بھی چاہیں ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں، چاہے سزا دیں یا جزا۔ یعنی قرآن میں بھی اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے، جس کی جھلک تاریخ کے اوراق میں بھی دکھائی دیتی ہے، جیسے کہ وہ قوانین جو بابل کے سلنڈر پر کندہ ہیں، جن پر آج بھی عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا 2500 سال پہلے تھا۔ اب ہم جانیں گے کہ ذوالقرنین نے ان قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جن کا ذکر قرآن میں ہے۔